إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک یوم العشق کو جو اللہ تبارک تعالیٰ سے عہد کیا گیا تھا، ارشاد ہوا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، مفہوم اس کا یہی تھا. تو اس کو انسان نے قبول کر لیا اور ہاں کہہ دیا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد یہ زندگی بنائی گئی، یہ دنیا بنائی گئی تاکہ آزمائش ہو سکے کہ کون رب مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. تو اس ساری زندگی کو قرآن نے امانت قرار دی کہ یہ عہد جو تھا امانت تھا، تو ساری زندگی امانت ہو گئی. تو انسان کا جسم بھی امانت ہو گیا، انسان کی زبان امانت ہو گئی، انسان کا کان، آنکھ، ہاتھ، ہر شے امانت ہو گئی. اس میں کچھ بھی نہیں ہمارا، سب کچھ اللہ کا ہے. ایک مسلمان کا تو ایمان ہے اور جسم بھی اسی کا ہے. اب اس آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور اس جسم کو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں گے تو امانت ادا ہو جائے گی، اور اگر خلاف چلائیں گے تو خیانت ہوگی. یہی تصور امانت ہے. اب دیکھیں کہ اگر یہ آنکھ جو ہے کسی کی اللہ نہ کرے بینائی چلی جائے تو پھر اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی نعمت تھی. کسی کی سماعت چلی جائے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی نعمت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمات عطا فرمائی ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی ان کا بل نہیں، کوئی ان کی اوور ہالنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ ان کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے جیسے وہ کہتے ہیں. تو اب خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہے کہ جسم ہمارا نہیں ہے. اگر جسم ہمارا ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے خودکشی کر سکتے ہیں. تو حرام کیوں ہے؟ مرنا تو ہے. تو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے. اس لیے خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا. لہذا اب اگر ہم بحثیت انسان یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، تعلیم بھی اگر ہم نے حاصل کی ہوئی ہے، قرآن حدیث سے بھی کچھ رہنمائی اگر مل جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی آخرت بہتر بنا کے اچھے مقام پہ جائے. یہ دنیا ایک فصل ہے
اس کا ثمر جو ہے وہ آخرت میں ہے، وہ عاقبت میں، اور جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کو اچھی جگہ رکھا جائے گا، اور وہ اچھے کام وہ ہے کہ جو اللہ رسول فرمائے، ان کے حکم کے مطابق ہی ہر کام اچھا ہوگا، ان کے حکم کی خلاف ورزی میں اچھا کام بھی برا ہو جائے گا، لیکن ان کے حکم کے مطابق جو کام ہے وہ صحیح کام ہے۔ اس لیے چیز یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ آپ کو یاد ہے بڑی دفعہ میں نے بیان کیا کہ کسی کافر سے آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، تو جب وہ نیچے گرا تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے کہا میرا غصہ اللہ رسول کے اس لڑائی میں شامل ہو جائے گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اس میں بڑی گہری بات ہے کہ جسم تو اللہ کا ہے، اس کی امانت ہے، لیکن یہ غصہ جو ہے یہ تو انسان کا اپنا ہے، چونکہ جو بھی ایک نارمل انسان ہوگا اس کو غصہ آئے گا، تھوڑا آئے زیادہ آئے، غصہ ضرور آئے گا، اس کو ضبط کرنا، اس کو ایک حد پہ رکھنا، یہ آگے انسان کا کام ہے، لیکن غصہ ایک فطرتی چیز ہے۔ تو اپنے غصے کو بھی حضرت علی نے اللہ پہ قربان کر دیا، یعنی جو ان کی اپنی شے تھی اس کو بھی اس پہ قربان کر دیا۔ ایسا چونکہ اگر وہ اس وقت اس کو قتل بھی کر دیتے تو سوائے علی کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا معاملے کو، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگ جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو یہ ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہمابین نگاہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن ایک ہستی ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے دل کے خیالات کو بھی وہ جاننے والا ہے اللہ، اور ان کے علم میں ہوتا ہے اور ان کو یقین میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا بہت زیادہ مقام ہوتا ہے۔ لہذا حضرت علی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عالم ہے اس کے لیے خاموش رہنا بہتر نہیں، چونکہ اس کے علم سے لوگ محروم نہ ہو جائیں، اور جو جاہل ہے اس کے لیے بولنا بہتر نہیں، کیونکہ اس کے بولنے سے ہو سکتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اس لیے بولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اپنی عقل مندی اور جہالت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ جسم اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔